اہل حدیث حضرات کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے اپنے کراچی کے بھائیوں اور دوستوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ جہاں تک مسئلہ قادیانیت کا تعلق ہے اس میں اب کسی قسم کا ابہام باقی نہیں رہا۔ سوال یہ ہے، یہ سوال بالکل نہیں ہے کہ ہم قادیانیوں کو اسلامی اصطلاح میں استعمال کرنے کی اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بات سیدھی سادی کرنی چاہیے، اور ہم وہابی لوگ ویسے بھی ایک سے کم ہی جانتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ قادیانی اسلامی اصطلاحات کو استعمال کرے کہ نہ کرے، بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کی ٹھیکیدار حکومت کہلانے والے اور اپنے آپ کو امیر المومنین کے عہدے پر سرکار دیکھنے کے خواب دیکھنے والے کیا اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے کہ یہ ملک نہ غلام احمد کے نام میں بنا ہے نہ ان کے بابا کے نام سے بنا ہے، یہ ملک صرف اور صرف خاتم النبیین کے نام سے بنا ہے، اور ہم اس ملک میں کسی شخص کو اس بات کی اجازت اور حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے آقا و مولا کی ختم نبوت پر ہاتھ ڈالے اور اس ملک میں سر اٹھا کے چلے۔ ہم سے ایک بات اچھی طرح سن لو، یہ بات قطعاً سیاستدانوں کی نہیں ہے کہ ضیاء الحق اس ملک میں برپر اقتدار رہے کہ نہ رہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہر وہ شخص جو خاتم النبیین کی چادر نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسے پاکستان میں مسلمانوں کی حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے۔ کیا اور سن لو، میں نے یہاں کراچی آ کے بڑی باتیں سنی ہے، کہا جاتا ہے فلاں مولوی شامل ہوتا ہے، فلاں مولوی شامل نہیں ہوتا، فلاں مولوی فلاں جماعت مسئلہ ختم نبوت کا علم سر بلند کرنے کے لیے تیار ہے، فلاں تیار نہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ہم فلاں فلاں کو دیکھنے والے نہیں، ہم یا مدینے والی سرکار کو دیکھنے والے یا عرش پہ خدا کو دیکھنے والے۔ اگر یہ ملا اور ملا کی یہ جماعتیں جن کی روٹی نام نبوت پہ چلتی ہے، اگر سرور کائنات کی ختم نبوت سے وفائی لیں گے تو یہ بھی اسی طرح مٹ جائیں گے جس طرح قادیانی ملیں گے۔ سن لو، میں آج مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے کہا ہوں، حضرت مولانا خان محمد صاحب اور ان کے رفقا کی خدمت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج کے بعد ملاؤں کے دروازوں پہ دستک دینا بند کر دو، ہمیں کسی کے دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بزدلوں کی آواز نہیں ہے، ہمیں بہادر لوگوں نے سنا ہے، کوئی بھی ہمارا ساتھ نہ دے، ہم اپنے آقا کی نبوت پہ اپنی گردنوں کو کٹا رہے ہیں۔ اور ہمیں ان ماؤں نے نہیں جنا کہ جب ہمیں سرور کائنات کی ختم المرسلین کے لیے پھنسی کے پھلوں پہ لٹکایا جائے یا سولیوں پہ چڑھایا جائے،
تو ہماری مائیں ماتم کریں پیلیں، بلکہ ہمیں ان معاملے چنا ہے کہ اگر سرور کائنات کے لیے ہمیں دنیا میں لٹکا دیا جائے گا تو ہماری مائیں پلٹ کے کہیں گی کہ دیکھو ہمارے بیٹے زندگی خدیج سے مرنے کے بعد بھی ممبر پہ چڑھے تھے. سن لو سن لو، کوئی زندہ باد نہیں. سن لو، صرف وہ زندہ باد ہے جو نام محمد سے مر جاتا ہے، باقی سب زندہ باد ہے، چاہے کتے والا ہو، چاہے سرمے والا ہو، چاہے پان والا ہو، چاہے کلے والا ہو، چاہے چوکی والا ہو، سب زندہ باد ہے. اور زندہ باد وہی ہے جو نام محمد کے لیے کفن مانگ کے آیا ہے. کوئی زندہ باد نہیں. زندہ باد. اور ہم سے بات سنتے ہو، کوئی ایک بیٹی ضیاء-ال-حق بھی سن لے، سندھ کا گورنر بھی سن لے، کراچی کا کمشنر بھی سن لے، ہماری کھلی جنگ ہے، بس دل نہیں ہے، صاف کہتے ہیں. اور مجھے معاف کر دیں، ہر آدمی اپنے اپنے مقصد کی بات کرتا ہے. ہم وہابی لوگ کو ویسے ہی کسی سے ڈرنا نہیں چاہتے. ہمارا کیوں بولنا چاہتا ہمیں کوئی ڈر سکھایا ہی نہیں. کس سے ڈریں؟ سن لو، یہ ملک نام محمد سے بنا اور تمہارے ایک مرلے کا مکان کوئی اس کو چھینے اپنے بچے کو چھپا دو اور تم نے سمجھا ہے کہ کونین کے تاجدار کا کوئی بات نہیں کہ اس کے ملک کی الاٹمنٹ توڑی جائے اور ہم خاموش رہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہو جب اس ملک میں سرور کائنات کی الاٹمنٹ توڑی جائے اور توڑنے والوں کے ہاتھ توڑیں گے، ان کے کلیجے نکالیں گے. اور گورنمنٹ، پولیس، فوج ہم نے 77 میں بھی دیکھی، ان کو دکھاؤ. جنہوں نے نہیں دیکھی یہ مولانا زکریا بیٹھا ہے، اس سے پوچھو، فوج ہم نے دیکھی ہے. اور اب تو جناب صدر نے اعتراف کیا ہے کہ میرے حکم سے گولی چلی گئی اور نظام مصطفیٰ کے لیے لڑنے والوں پہ بھی تیرے حکم سے گولی چلی اور اب نظام ختم نبوت کے لیے لڑنے والوں پر بھی تیرے حکم سے گولی چلے. تم اپنا کام جاری رکھو، ہم سب بھی نہ پڑھنے تھے اور بھی نہ رکیں گے اور تب تک نہ رکیں گے جب باقی کتاب کی فضاؤں میں اکیلے محمد کا پرچم بلند نہیں ہو جاتا. اور آقا کیا ہم کتنے نعمت خواہ، ہم کتنے نعمت حرام ہیں. تیرے نام پہ لوگ ہم کو عزت بخشے اور ہم تیری عزت کی لاج نہ رکھیں. ہم اتنے نعمت حرام سے نہیں ہیں. عائشہ کے شوہر، خدیجہ کے شہزاد، حسنین کے بابا، سن لے، ہمیں تیرا رخ زیبا دیکھنا تو نصیب نہیں ہوا، لیکن تیرے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کو چومنے کا شرف ضرور حاصل ہوا ہے. کعبے کا رب گواہ ہے، ہم ہر کچھ گوارا کرتے اور کیوں نہ گوارا تھے. ہم ابو حنیفہ کے بارے تھے، ہم مالک کے بارے تھے، ہم ابن تیمیہ کے بارے تھے، ہم محمد ابن حنبل کے بارے تھے. اور کہہ دیتا ہوں جس کی بھی رات ہو اپنے اپنے بڑوں کو تذکرہ کرے. ہم شاہ شہید کے بارے تھے، ہم نے خون دینے کی عادت بچے میں پائی ہے. ہم کو نہ ڈرو اور نہ ہمارے زخموں کو پریدو. ہمارے آقا و مولا نے ہم کو درد دیا. ابو حنیفہ بھی اس سے پورا اٹھا گیا تو زندہ تھا، نکلی تو لاش نکلی. مالک نے بھی پورا کیا کہ اسی مدینے میں جس میں بیٹھ کے اپنے آقا کی حدیث کا درس دیا کرتا تھا، اسی مدینے میں آقا کے لیے کوڑے پڑے. اور احمد ابن حنبل نے بھی وفات کی. 3 بادشاہ مارتے ہوئے پڑ گئے. کہا تم سارا خانوادہ مر جاؤ، آپ محمد کی حضرت کو نہیں پڑھنے دینا. اور احمد ابن نصر کے پیروکار پیروکار اس کے ماننے والے یارو یہ نہیں ہے
مسئلہ کراچی کے اندر اور ہے اور اپنی مسجد کے اندر اور ہے. اپنی مسجد کے اندر بھی وہی ہے جو نشتر پارک میں ہے اور نشتر پارک میں بھی وہی ہے جو انشاءاللہ 27 کو شیخ القرآن کی جامع مسجد میں ہوگا اور 27 کو بھی وہی ہوگا جس کا فیصلہ ہم نے 30 اپریل کے لیے کا رکھا ہے. سن لو, ہم ہیں ماننے والے احمد ابن نصر کہ ابن نصیر نے کہا, بادشاہ نے کہا نام نہ لو ختم نبوت کا, رب کی زیارت کی بات نہ کرو, میرا حکم ہے. وہ بھی فوجی حکمران 6.5 فٹ کا اونچا لمبا. ہماری قسمت میں تو فوجی بھی آئے ہیں تو چھوٹے کرتے ہوئے آئے ہیں, لیکن وہ لمبا کرنے والا. اور مورخین نے لکھا ہے حضرت خواجہ صاحب بہت ہے, میرے بھائی مولانا عبد المجید ندوی, مولانا ضیاء القاسمی, مولانا عثمان ندوی, مولانا عبد الرحمن سے لکھا ہے. ابن کثیر لکھتے ہیں حیرت و جلال کا عالم یہ تھا کسی کو آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہو. بادشاہ تھا نا, صوبے دار نے تو بھی نہیں پہنی تھی, بادشاہ تھا, تلوار ہاتھ میں تھامے ہوئے, کہا سن لو آج کے بعد کوئی شخص یہ بات نہ کہے رب کی زیارت. مجھے کہنے کی اجازت دے دو, یہ مولوی نہیں ہے, شعر نے ان سے متعلق تھا. آپ ہیں دعوت و ارشاد کی مسند کے امین, آپ نے نام رسالت کی کمائی کی ہے. نام رسالت کو دیکھنے والوں, جب نام رسالت کا وقت آتا ہے تو فقیر آگے, پر نام رسالت سے کمائی کا وقت آتا ہے تو تم آگے. ذرا اپنے پودوں پیڑوں میں مطابقت کو پیدا کر دو اور کھاؤ کمائی. ہم بھارتیوں کو تو پچی نہیں, تمہیں کیوں روکے؟ نہیں روکتے کسی کو, اللہ گواہ ہے, ہمیں کسی کی کمائی سے کوئی دکھ نہیں ہے, کھاؤ. لیکن کہتے ہیں جس کی کھاتے ہو اس کا کھاتے ہو, اس کے نام پہ گردن کٹانے کا جذبہ بھی پیدا کرو. پھر دیکھو کہ اس ملک کی تصویر بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی. اور آج مجھے بڑی تکلیف ہے, اپنے یاروں کے بھی اس میں کچھ نام آتے ہیں, لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ مسند رسول کے وارثوں کے دروازوں پہ دستک دی جائے. ہمارا کام تھا کہ ہم لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیں, آؤ, ہمارا تو کام ہی یہی ہے, تم نکلو, ہم تمہارے آگے, تم ہمارے پیچھے. لیکن میری قوم تیری عظمت کو سلام کہ سرور کائنات کے عشق میں تو آگے ہے اور میں تیرے پیچھے, تیرے عشق کو سلام. تو میں کہتا, بادشاہ نے کہا کوئی نہ کہے, 32,000 مولوی سے بغداد میں سب کے لیے دروازے کھولے گئے. شورا کے اندر آ جاؤ, تو شورا کا ممبر تو نہیں بیٹھا, میری ڈیوٹی نے کینسل کروا دے. آ جاؤ شورا کے اندر, بادشاہ کا فتویٰ مانگو. دستخط کرنے شروع کیے. ہائے اور ڈوبنے پہ آتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے ڈوب جاتے. خدا کی قسم ہے, میں یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا, یہ شاہ جی کا اور میرا اور مولانا قاسمی کا مسئلہ ہے, کبھی پھر بھی ڈوبنے پہ آتے ہیں تو بڑوں بڑوں کے بیٹے ڈوب جاتے ہیں. اور میں کہا تھا میرے اپنے من کا بھی ایک حال ہے کہ اگر تو کون ہے, ہم عالموں کے بیٹے, عالموں کے پوتے. میں نے کہا افسوس کی بات یہ ہے, تو علم کے گھر میں پیدا ہو کے علم فروش بن گیا, میں تاجر کے گھر میں پیدا ہو کے دین کا خدمت کرا. یہ تو رب کی دین ہے, جس کو چاہے ذالک فضل اللہ ہے, یوتی من یشاء, اور ہر مدعی یہ بات دیتا ہے. یہ مرتبہ, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ علماء آگے ہیں, یہ آئے نہیں, عرش والا ان کے راضی ہوا ان کو لے آیا, وگرنہ ان سے بڑے بڑے قربوں والے نہیں آتے. رب نے نہیں چاہا, تم تو نہیں مانتے نا بات. کہا شورا کے دروازے کھلے, آ جاؤ. ایک فقیر موجود ہے, اس نے کہا ایک طرف بادشاہ کے دربار کے دروازے سے ہیں, ایک طرف حشر کے میدان میں محمد کے حوض کوثر کا دروازہ ہے. کس کو لوں, کس کو نہ لوں؟ لوگوں نے کہا کیا ہے, سوچتا ہوں دل محمد سے وفا کرتا ہے کہ حکمران سے, اور جھوٹ ہے
بھی گورنمنٹ کے آگے، ملاقاتیں بھی گورنمنٹ کے ساتھ، اور ملاقاتوں کے بعد گھاٹے بھی گورنمنٹ کے ساتھ، باتیں بھی گورنمنٹ کے ساتھ، اور خلاف بھی۔ تمہاری نہ مخالفت ہمیں سمجھ میں آئے، نہ تمہاری محبت سمجھ میں آئے۔ یہ قصہ نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا۔ میں تو بڑا تو اس نے کہا جمعے کا دن تھا، لوگ آئیں گے، آج جب بڑا نکلے نصر کا بیٹا کیا کہتا ہے، ممبر پر چڑھا، کہا میں نے کلمہ معتصم کا نہیں پڑھا، مدینے والے کملی والے نے کہا۔ بادشاہ جھوٹا جو کہتا ہے کہ اب مسلمانوں کے لیے ہے، بادشاہ جھوٹا محمد سے کہا جس نے کہا کہ میرے پاس جو بھی نعرہ توبہ ہے وہ مسلمان کذاب کی اولاد اور اس کے ماننے والے مسلمان کے مانتے۔ بادشاہوں کی بات نہیں مانتے، ہم تو ماننے ہیں مدینے والے۔ کہو جا کے کہہ دو رب کی زیارت ہوگی اور ہم دیکھیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے آقا مولویوں اور لوگ تو نبی کی ایک ایک بات پہ کٹ گئے، خطبہ دیا، واپس چلے، گھر کے دروازے میں بادشاہ کے سپاہی موجود تھے۔ اسی طرح جس طرح کبھی کبھی ہم ختم نبوت کی کانفرنس سے جاتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں وردی والے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں آئے ہو؟ جواب دینے سے پہلے ہی سوچتے ہیں شاید پہرا دینے کے لیے آیا ہوتے، کام یہی ہے۔ جلد کھڑے ہیں، احمد ابن نصر جلدی سے پچھلے دروازے سے اندر گئے اور غسل خانے میں گئے۔ بیوی بھی مومنہ تھی، دروازے پہ دستک دیتے ہیں غسل خانے میں، کہنے لگی ڈرتے تھے تو نبی کا نام کیوں لیا؟ اب غسل خانے میں بچ گئے ہو۔ احمد نکلا، آنکھوں میں آنسو، بالوں سے پانی ٹپک رہا، اور دیکھا تو جسم پہ کفن کی چادر لپیٹی ہوئی۔ کہا بیوی ڈر کے مارے نہیں گھسا تھا، اس لیے گھسا تھا کہ جنت نظر آ رہی ہے، کہا اس کے لیے تیاری تو کرتا جاؤ، اس لیے بادشاہ بیٹھا ہوا، دل میں آیا ہوا، تلوار میں سے نکالا ہوا، کہا اور مولوی درباری بات بیٹھے ہوئے۔ اور افسوس ہے، مفتی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، ہمارا پروگرام چھپ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک پوری نسل موجود ہے جس کا کام ہی سی آئی ڈی کا ہے، ساری باتیں پل پل کی رپورٹیں پہنچاتے رہتے ہیں، چھپے بھی کہتے ہیں ہماری بات، اور ہم کوئی چھپا کے بات کرنے والے بھی نہیں ہیں، ہم نے تو چھپ کے بات کرنا نہیں سیکھا، اور ہم کوئی بزدل لوگوں سے ماننے والے ہیں کہ ایک اسٹیٹ نے بڑے پہلا گرداسپور سے اور قادیانی سے ہاتھ بڑھا گئے، لوگوں نے کہا آپ نہیں سے بڑھ لیے، کہنے کا شاید سی آئی ڈی والا جا کر مجھے اسٹیٹ کو بتلائے کہ 70 میل سے ہاتھ باندھے ہوئے آ رہا ہے، اس کو ترسائے اور نبی صاحب کو چھوڑ دے۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہم کو باہر نبی کے ماننے والے کہ جس نے رضوان آفتاب کے دن کہا تھا 3000 لے جاتا ہے، اور سننے والوں نے سنا کہ مقابل 24,000 کا لشکر چلا رہا ہے، اور بڑے لکھے لوگ موجود ہو، سن لو آج 1400 برس کی طویل تاریخ میں کبھی اتنی چھوٹی بستی پر اتنے بڑے لشکر میں حملہ نہیں کیا۔ آج جب کہ فوجوں کی کثرت کا سوال ہے، کبھی اتنی چھوٹی بستی پر کتنا بڑا لشکر حملہ ہوا، 24,000 1300 یہودی تھے جنہوں نے آقا سے معاہدہ کیا تو پلٹ گئے۔ میرے آقا نے دیکھا 1300 چلے گئے، باقی کتنا رہ گئے، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے پوچھا کیا ہے؟ آقا جو آپ کہیں، فرمایا میری بات سنو گے؟ کہا آقا سنو۔ فرمایا تم میں سے بھی جو پلٹنا چاہے، تم میں سے بھی جو پلٹنا چاہے ایک جلدی سے بول اٹھا، اگر ہم بھی پلٹ گئے تو کیا ہوگا؟ اور ہم اس کے ماننے والے، اس نے پلٹ کے جواب دیا کعبے کے رب کی قسم ہے
رہا ہے، بزدل ہے کہ ہم کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ساتھ نہیں دیتے تو ایرنا کلمہ بیرنا قلیل الذی بنا فقلت لها ان لنا قلیل. ترجمہ نہیں کرتا، سمجھنے والے سمجھ جائے. سن لو قیامت کیا کہتے ہو، بادشاہ کہتے ہیں دیکھے درباری ملا بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب کیا کہتا ہے. کہا بادشاہ کہا میری بات سچی کے مدینے والا اور آپ کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی. احمد نے سر کو اٹھایا پھر گردن کو اٹھایا. یہ احمد ابن نصر ہے. احمد ابن نصر گردن کو اٹھایا ارشاد کیا مسکراہٹیں پھیل گئی. تلوار کی بات دیکھی اور پلٹ گئے خوش ہوئے لیکن مرتبہ بولا کہا نہیں ہوگی رسی زیارت نہیں ہوگی مجھے نہیں ہوگی محمد کے غلاموں پر ضرور ہوگی. تجھے کیا اتنا پانی بھی خراب ہے کراچی کا میرا اور پنجابیوں میں اتنا لگا رہا بات ہے پنجابی کو کھڑا کر کے میں یہ کیا سن لو. بادشاہ نے تلوار اٹھائی سر پہ ماری. امام ابن کثیر نے لکھا ہے لاش دو ٹکڑے میں سر سے کاٹتی ہوئی پیر سے نکل گئی. کہا جاؤ اس کی لاش کو بغداد کے دروازے پہ لٹکا دو کوئی جنازہ نہ پڑا. رات بغداد والے سوئے اور کیا کہتے جن نسرینوں نے نبی کا سکھا دیکھا کیا سرور کائنات آ رہے چاروں جہاز ساتھ ہے اور اپنا چچا باپ بھی ساتھ ہے. پوچھتے ہیں بردار والے آقا کیسے آ رہے ہو؟ فرمایا اپنے احمد کا جنازہ پڑھایا. لوگوں سن لو ہمارا ایمان ہے ہر دل نمی اللہ کے دل دل کا شکرائی سب بڑھ شریف آئے ہم بالکل بادشاہ اللہ میں یہ بات کہہ دیتے ہیں حکمران سن لے انہوں نے ہر سے ناتے ہنگا لکھا ہے ہم سے ہر سے مہمانوں سن لو. ان کے ناتے ہنگا کے جواب میں کہتے ہیں ہم کو حق حاصل ہے. ہم کہتے ہیں جاؤ محمد کی ریاست سے نکل جاؤ جو جی جائے یہ ریاست محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کو توڑنے کی اجازت دے سکتے نہیں ہے انشاءاللہ. 3 اپریل کا سورج شروع ہوگا اس سے پہلے اسلم قریشی کی بات یاد ہے. اس دن سے ڈرو کہ لنک رہے ہیں دیگر کسی رکھو زبان خلق پہ ڈر آ گئی تو کیا ہوگا. اس دن سے ڈرو 30 اپریل سے پہلے مسئلہ حل کرو یا سمجھ لیں کہ پھر یا اپنے کرے یا سامنے یہ چاہتا اور ہمارا یہ اعلان میں سن لو ہماری مشین گئی کعبے کے رب کی قسم ہے یہ MRD کی تاریخ نہیں ہے جس کو تم دبا سکتے ہو. یہ MRD کی تاریخ نہیں یہ نبی کے غلاموں کی تحریک ہے. دونوں باتیں سنو. ان کو جیل میں بھیجا وہ شطرنج کھیلتے تھے ٹھیک ہے کہ نہیں شطرنج نہیں تو کھیلتے ان کو بھیجا وہ شطرنج کھیلتے تھے. ہم کو بھیجو آزما کے دیکھ لو. ہم کیا کریں گے صبح نفل پڑھیں گے رات کو قرآن پڑھ کر تمہارے سوال کی دعا کریں گے اور جس کے لیے مولوی پر دعا کرتے ہیں پھر اس کا جنازہ ہی ملتا ہے زندہ واپس
صدر محترم، میں مجلس عمل کے رضاکار کی حیثیت سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تقریریں ماشاءاللہ بہت ہو چکی ہیں، میں تقریر نہیں کرتا، میں تجویز دیتا ہوں۔ صدر مملکت نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا ہے کہ میں کتنا مجبور ہوں، میں یہ دل کھول کر بتا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمان جو مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں، میں پیشکش کرتا ہوں کہ یہ آپ سے مجھ سے حکومت لے لے اور ان کو 8 دن کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا مجبور ہوں۔ جناب صدر، آپ کی پیشکش کر رہے ہیں جو آپ کی تجویز مجبور نہیں مان سکتا۔ میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ آپ 8 دن کے لیے نہیں، مجھے 2 دن کے لیے صدر میری تجویز ہے، اور میں آتے ہی انشاءاللہ کام کروں گا۔ پہلا کام تو یہ کروں گا کہ میں آپ کو حکم دوں گا کہ آپ بتی اتار کر مولانا خان صاحب کے سامنے حاضر ہو کے بتائیں کہ وہ سیلیبریشن کہاں ہے، اور اگر آپ نہ بتا سکے تو انشاءاللہ آپ کو پھر سیال مولانا خان محمد صاحب کے سامنے حاضر ہو کے بتائیں کہ وہ سیلیبریشن کہاں ہے، اور اگر آپ نہ بتا سکے تو انشاءاللہ آپ کو پھر سیال کوٹ کے اسی چراہے میں الٹا لٹکانے کا بہت معمولی حکم دوں گا۔ دیکھو، میرے پاس مولانا محمد عثمان آتے ہیں، یہ نعرہ جو ہے یہ اس قسم کا میں نہیں سمجھتا۔ یہ نعرہ جو ہے ربے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کراچی کا سمندر وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایسا پھسا نعرہ یہ تو میری یہ تجویز ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں، میں کہوں گا سر یہ ہماری مجبوری ہے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ان کی شورا مجبور، ان کے ممبر مجبور، ان کے وزیر مجبور، ان کے رفقا مجبور، ان کے ساتھی مجبور، ان کی کرسی مجبور، پھر ہم بھی مجبور ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم مجبور ہو قادیانیوں سے، ہم مجبور ہیں شفاعت مصطفیٰ سے۔ تمہیں اگر مسلمہ کذاب عزیز ہے، مسلمہ پنجاب عزیز ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ عزیز ہے، تمہارے میرے مصطفیٰ کے مدینے کے چار پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے میری یہ تجویز ہے، اور دوسری میری تجویز یہ ہے کہ جناب صدر، آپ اگر مجبور ہیں، قادیانیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو ہم بھی مجبور ہیں۔ میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ 27 اپریل سے پہلے محمد اسلم قریشی کے قاتلوں کو پکڑ کے گردنوں سے مدرسے عمل کے سامنے بیٹھ کرو، ورنہ 27 اپریل کے بعد ہم مجبور ہیں کہ رب زمین کو نیچے سے نکال کے پیر نہ کر سکتے گے، نہ پیر کچھ کر سکے گا، نہ پھر میں
کہوں گا میں یہ پوچھنا نہیں سنتا، میری تو تجویزیں ہیں، نعرہ ایسا لگاؤ کہ رب جائے لا واہ واہ میری بات نہیں، میری یہ دوسری تجویز یہ معاملہ ہے بیچارہ موصلی کا پوچھا، میری یہ دوسری تجویز ہے، اور تیسری تجویز یہ کہتے ہیں کہ علماء کو راولپنڈی نہیں جانے دیا جائے گا۔ صدر صاحب تمہاری سامرانہ حکومت کے ظالم کارندوں نے ہمیں پیار بات کرنے سے بھی روکا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ قافلہ شاہ شہید کے ملاقات کا قافلہ ہے، یہ اللہ کا بخاری میں ثبوت ہوتا تھا، یہ وقت میں نبوت کے دیواروں کا قافلہ ہے، یہ کسی سے اکبر کے دیواروں کا قافلہ ہے، تو نہیں تمہارا پاما بھی ہمارے راستے میں آئے گا، اڑا کے جاؤ اڑا کے جاؤ آپ تو جا ہی رہے بلی، آپ جا رہے تو بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں تجویز ہے ہم سب کو عزیز ہے، آپ یہ سمجھے میں پنجاب کے گورنر سے کہوں گا، میں بہار سے کہوں گا، میں وہاں کے آئی سے کہوں گا، اپنے کاغذ اگر تم بھیج چکے ہو انہیں بھائی واپس بلا دو، اگر تم اپنے کاغذ واپس نہیں لا سکتے نہ مولانا خان محمد کی قیادت میں اور تمہارے کراچی کے پاس خدا کی قسم مسلمان نہیں صحیح کریں گے۔ کراچی کے مسلمانوں یہ تقریر نہیں، یہ تقریروں کا وقت نہیں، یہ جہاد کا وقت ہے۔ میرے نظر سے مرزا طاہر احمد نے اس کو صرف اس لیے کرایا ہے اسلم قریشی کو، تاکہ اسے پتا چل جائے کہ مسلمان کن جذبات کے مالک ہیں۔ آپ کے ایمان کا امتحان دیا ہے اور اسلم قریشی کا خون یا توڑو گے یا تمہارا زیادہ حق دے گا، تمہیں پاؤں سے پکڑ کے مولانا خان محمد کے قدموں میں لا کے ڈالوں گا، مرتد مولانا خان کے چلے جاؤ جہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آخری بات سنو علماء کرام، میں آپ سے کہتا ہوں آپ علماء ہیں، آپ مسجدوں میں بیٹھ کے مدرسے عمل کے مطابق کی تعریف کریں، آپ اس کا
سر پہ کفن باندھ کے میدان میں نکلے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ پیچھے سے اس قافلے کے ساتھ ملنے کے لیے آوازیں دو گے، لیکن ان لوگوں کے پاس تمہیں واپس مڑ کے دیکھنے کا وقت نہیں ہوگا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شفاعت کا قافلہ ہے، یہ ختم نبوت کے عظمت کے رسالوں کا قافلہ ہے، یہ مدینے کی کثرات کے ساتھ محبت کرنے والوں کا قافلہ ہے، یہ صدیق اکبر کے حوصلہ بلندہ جذبہ اور اطاعت رسول کا قافلہ ہے، یہ روا ہے، یہ تمام ہے، اسے نہ راضی روک سکے گا، نہ چلا روک سکے گا، نہ کسی کی پہاڑیاں روک سکے گی۔ سچائی کے بعد انشاءاللہ اگر حکومت نے اور قادیانیوں نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی تو یاد رکھو ضیاء کے محل پہ بھی ختم نبوت کا جھنڈا لہرائیں گے اور محمد المصطفیٰ علی آلہ المجتبیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِم لَّا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صاحب صدر گرامی قدر معزز حاضرین، مولانا احسان الہی صحیح اور برادر عزیز مولانا جاوید قاسمی کے تقریر کے بعد آپ ایمان سے فرمائیں کوئی گنجائش رہ گئی ہے، کوئی گالی باقی رہ گئی ہے، کوئی ترتیب باقی رہ گئی ہے، لیکن ایک جملے پر تقریر ختم کرتا ہوں، ضرورت تو نہیں ہے۔ آج یہ ہے کہ برادر عزیز مولانا جاوید نے فرمایا ہے کہ میں صاحب سے صدر صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں حکومت دے دے، بھلا ہی ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہے؟ اللہ کا بندہ ہی ہوں گا، یقین لوں گا۔ ایک وقت ہے دے دو، کوئی خبرداری کی دیتا سکھانا جو اور پھر میرے خود کرنے کا بہت نہیں چھوڑے گی وہ سوسار سارے ملک کو سفر کر کے چلے گا، ہو گئے بابو، اللہ کی جوانی میں برکت دے۔ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ مطالبے مان لو، آج ملتان یہ چاہتے تو ہو گئے مرلی کا مطالبہ ہے۔ سامنے بیٹھے ہیں، روزے ہے، اس نے کہا مجھے اپنا فلاں کھاتا ہے، میں اسلام کا ساتھ دیتا ہوں۔ پورے قومی اتحاد کے نو چوٹی چیزوں کو اس نے خون دکھا کے جھوٹ بول کے بیچ چھوڑا۔ ان سے مطالبہ کرتے ہو؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک مولانا تحسین صاحب نے فرمایا کہ ایک ضرورت ہے روس کی، مرغائی سے رکھنا، اور ایک امریکہ کی، اور تیسری کہ چوتھا حضرت ہے۔ اگر امریکہ رہے تو ان کے ذریعے رہے، وہ ان کے ذریعے رہے۔ میں کہتا ہوں مجھے پورا یقین ہے، یعنی کتنی بھی بڑا وہ کیسا یہ نواز ہے کا بیٹا طاہر کہ پورا پاکستان آج کرو میدان میں نکلا کھڑا ہے ایک کتے کے لیے، ایک کتے کے لیے۔
اور آپ بھی کہتے ہیں کہ مرزائی نہیں کئی کے مولوی مرزائی نہیں میں مطالبے تو ہمارے من میں ہے کہ حضرت کے آئین میں سب کچھ ہے اور ایک سے آپ بنوانا چاہتے ہیں ان کے تو پر بھی مانو آپ لکھوائیں یہ ایک کو ساری کمیٹی کو اور یہ 27,000 قرآن والے خدا کی قسم ہمیں اتنی جھوٹا ان سے تم کرتے ہو مطالبے ہماری بات کر لو جناب 4 کتاباں اصول لگتا پجما لگتا ٹھیک یہ بات ہوگی مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ کی تقریر جن کے گواہ حضرت صاحب ہے گزرے کی اس نے کہا کہ میں نے بڑے سر سے کہا ہے کہ کیوں نہیں اس نے کہا سامنے بیٹھے مرحوم کا اچھا ہم کہتے ہیں کچھ نہیں نہ صرف 2 گھنٹے کے لیے دے دو اور میں نے ناشتہ ہے تمہارے حوالے کر دو ایسے دو میں پنجاب کا مقرر کروں گا کیونکہ میں مولوی کی نہیں ذمہ داریاں ہوں چاہے ہر الیکشن میں اور تینوں کا مجھے مولوی کے ہاتھ میں دیے 70 کے جمعیت کے ٹکٹ تھے وہ بھی 35,000 ووٹ لیے اور پھر آ گیا دوسرا گاندھی والا تو الحمدللہ ایسا نتیجہ نکلا کہ 22,000 میرے ووٹ زیادہ تھے جب جنہیں 20,000 کم تھے اچھا ٹھیک ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو تو کروڑوں اس سے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف کرنے کی ہے یہ کھڑا ہے اس کے مقابلے میں حضور کی سچ نبوت کے مقابلے میں حضرت صاحب کو ملنا نہیں آیا اس کو خبر باقی 73 کے آئین میں مسائل ہے بابا 73 کے آئین کو نافذ کر دو تو چھٹی کر دو آدھی تھی کسی کنگل اور بابا ساری جان کر دے تو دیکھ لیں ایوب کے ساتھ کیا ہوا ناظر الدین کے ساتھ کیا ہوا اور سکندر مرزا کے ساتھ کیا ہوا بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور گلی تو وہی ہے کرسی بھی وہی ہے جو سزا ملتی تھی وزیروں کو صدروں کو معطل اب ہے جو ختم نبوت کو بھولنا وہ نہیں رکھا جیسے ختم نبوت کی مخالفت تھی وہ نہیں رکھا الحمدللہ اب حضرت صاحب کا نمبر ہے اللہ کی قیادت میں ہمیں ختم نبوت کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق دے اور اب میں بڑھاپے میں بھی گئے سب سے پہلے میں اپنی قربانی آج سطح پیش کرتا ہوں صدر صاحب ہمت ہے تمہیں تو ہمیں پکڑ دو گرفتار کرو سولی پہ لٹکا دو ہم یہ برداشت الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد میرے محترم بزرگوں میں آیا کسی غرض سے تھا کہ بزرگوں کا خطاب سنوں گا لیکن مجلس عمل کے مرکزی قائدین کے حکم کی وجہ سے 2 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں 2 منٹ میں کوئی تقریر نہیں ہو سکتی
صرف ایک دو باتیں ہی ہو سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ حکومت کے ہاتھ اگر کوئی چوری ہو جاتی ہے، اگر کوئی ڈاکہ زنی ہو جاتی ہے، اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے جو حکومت کے ملک کے خلاف ہو، تو حکومت اس کا سراغ ایک ہفتے کے اندر لگا دیتی ہے۔ لیکن آج 1.5 سال ہو چکا ہے کہ مولانا اسلم قریشی صاحب کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے ہم حکومت کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ جو لڑائیوں کو غیر مسلم ملیت قرار دے سکتے ہیں، وہ مولانا اسلم قریشی کے خون کا بدلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اسی مجلس عمل کی آخری نشست 27 اپریل کو دارالعلوم تعلیم قرآن میں ہونے والی ہے۔ دارالعلوم تعلیم قرآن ہر تاریخ کا مطلب رہا ہے اور ختم نظمت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پورے صوبہ پنجاب کے علماء کرام کو راولپنڈی کے لیے جگہ بدل کیا جا رہا ہے اور ان پر جو ہے راولپنڈی کے لیے پابندی لگی جا رہی ہے۔ میں حکومت وقت کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان کے علماء پر بھی تم پابندی لگاؤ گے تو واللہ ہے پورے پنڈی میں کانفرنس ہوتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت سے تصادم نہیں کرتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مجلس عمل کے مطالبات ہیں وہ حکومت پورے کرے اور ان کو جو ہے تسلیم کرے، لیکن اگر ہمارے مطالبات میں تسلیم نہیں کرتی ہے اور اپنا تو قابل ہی جاتی ہے تو ہم 3 سال کے بعد انشاءاللہ جلی پوچھوں سے یہ آواز رکھیں گی کہ مہنگائی کون ہے، مہنگائی کون ہے، مہنگائی کون ہے، مہنگائی کرنے والے کون ہیں، کرنے والے کون ہیں، ان کو نظر کرنے والے کون ہیں، کرنے والے کون ہیں۔ تصویر مرائیت 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم اصلح في ديننا واسع في دارنا وبارك في رزقنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مولانا سب کو پکا پکا صحیح عقیدہ مسلمان بنا، مولانا سب کو آنے والے خطاب بنا، مولانا سب کو اپنی جگہ مندلہ ہمارے پیدا فرما۔ مولا اس فتنے کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہم
سب کو اپنے اپنے ایمان کی حالت کی توفیق نصیب فرما۔ مولا اس دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید کے بعد ساتھ زندہ رکھ، اور آخرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا ہم سب کی حاجتوں کو پوری فرما، ہماری پریشانیاں بیماریاں دور فرما، ہماری اولاد کو صلاح فلاح سرفراز فرما۔ مولا ہماری دعائیں قبول فرما۔ مولا ہم سب کو کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، آزاد میں بلندی عطا فرما، عمل میں پختگی عطا فرما۔ مولا پاکستان اور سارے ممالک اسلامیہ میں استحکام اور تعلیمیت عطا فرما۔ پاکستان اور سارے ممالک اسلامیہ میں دین حق کا اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ پاکستان اور سارے ممالک اسلامیہ کو سامراجی اور طاغوتی قوتوں کے غلط عذاب سے محفوظ فرما۔ مولا ساری دنیا کے مسلمانوں کے دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا پاکستان کو باقی اور خارجی فتنوں سے بچا، خاص طور سے مرزائیت کے فتنے سے محفوظ فرما، مرزائیت کے تجربے فریب سے محفوظ فرما، ارباب اقتدار کو ہمیں صحیح اور عقل سلیم عطا فرما، ان کو اپنی نفع نقصان اور خیر اور وسائل میں کمی عطا فرما۔ مولا ان کے دلوں میں امریکہ اور روس کے گھر کو نکال کر کے خدا کا خوف پیدا فرما، اور نبی کو خدا کو ہر قسم کی اطلاع سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری مصیبتیں دور فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، اپنی رضامندی اور خوبی سے سرفراز فرما۔ مولا اس کانفرنس کو قبول فرما، اس کانفرنس میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، جو آ کے شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے مالی امداد کیا ہے، جنہوں نے بیان کیا ہے، سب کی خدمت کو قبول فرما، سب کو اپنی رضامندی اور خوشنودی سے سرفراز فرما، اور ایک لمحہ بھی اپنی حفاظت سے علامت فرما۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك۔ اللهم انصر من نصر الدين وأهل الدين واجعلنا منهم، اللهم انصر من خذل الدين وأهل الدين ولا تجعلنا منهم، اللهم اجعلنا هادين مرضيين غير ظالمين ولا مضلين، هادى لأعدائك سلما لأوليائك، اللهم نعوذ بك والمشركين والزنادقة والملحدين والمبتدعين ومن والاهم، اللهم لعن الكفرة والمشركين والزنادقة والملحدين والمبتدعين واجعل كيدهم في نحورهم واقنا شرهم بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك۔ توکل اسلامی کیسٹ ہاؤس، شاہ ولی اللہ روڈ، میمن سوسائٹی، کھڈا، کراچی۔ ہمارے یہاں جید علماء کرام کی تقاریر اور نام القرآن حضرات کی کیسٹ دستیاب ہیں۔ سجی دنیا تجھے درتے ہی دی، تو براق تے چڑھی مجھے درتے ہی میں، نبی کہیں درتے ہوئے اللہ فرما محبوب جڑی تو حج تے اچیں چو سبحان اللہ۔ ہاں ہی تقریر تجھے عقیدو بدھایا، فرما جڑی مجھے حج تے مجھے دروازے تے اچے، مصطفیٰ کریم پانجو ہی مجھے دروازے تے اچن جو ادبا جڑی اچے تو پانجا زلفا مبارک کڑائے چھت، پانجو پٹکو بھی لاہے چھت، پانجو چولو بھی لاہے چھت، ڈاچی کو ہیٹ لے، سادی چپلی پا ایسا لبیک سب چو حضور جڑی حج تے ویا تے احرام بدھاؤں، احرام میں پٹکو لہنو بندو ادا گلایو، متھو قرآنو بندو گلائندا ونجو، چولا لہنو بندو، ایکڑی چادر پائے کرے کلو ظاہر ہوندو۔ اللہ فرما مجھے دروازے تے اچیں، مدنی ہوں امام الانبیاء ہے، مجھے در تے اچے تو فقیر بن گیا، تو لبیک زور سے چو اللہم لبیک، مولا حاضر آیا ماں حاضر آئے،
لا شریکا انہی طواف میں تو جو شریک کوئی نہ ہے 14 تو جو مجھے دوستو یہ علم بدھی چھڑو شرک انہی کے چوندہ ہیں رب جو حق مخلوق کے دیا یہ شرک 14 یہ پوٹر نیانی دیا کہیں جو حق کا مارن جیان کہیں جو حق کا تو چوندہ فلانو پھیر نہ نہیں تو پیر اچھی کرے مجھے میں ہمارے ہیں یہ دال غلط تھا ہوا یحیی و یمیت زندگی موت جو مالک کہہ رہا نفع نقصان جو مالک کہہ رہا خدا جو حق مخلوق کے نہ لو مخلوق کے خدا جو حق میں شریک نہ کرو ورنہ شرک تھی میں زور سے جو ورنہ طواف کعبے جو حق کا یا قبرن جو حق کا زور سے گلائے چمن حجر اسود جو حق کا یا ہر پتھر جو حق کا سجدو اللہ جو حق کا یا مخلوق جو حق کا نیاری پتر رب جو حق کا یا کئی پیر جو حق کا گراؤ مصیبت میں صدر اللہ جو حق کا یا کہ بے جو حق کا یہ کہیں بے کے نہیں دوتے یہ شرک کا دعا کرو خدا تو آسا مسلمان کے شرک کا بچائے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ قرآن چلے شرک کرنے دے جنت حرام